اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے پروناؤنس، what is pronoun and what are the types of pronoun. پروناؤن، فرسٹ آف آل پروناؤن کو سمجھنے کے لیے آپ کو ناؤن کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ناؤن کیا ہے۔ ناؤن دنیا میں ہر چیز کو ناؤن کہتے ہیں۔ جو بھی چیز ہے اس کو ناؤن کہتے ہیں، خواہ وہ شخص ہے، پرسن ہے، پلیس ہے، تھنگ ہے، جو بھی چیز ہے، ٹیبل، میز، پینسل، بس دنیا میں جو بھی چیز ہے ناؤن کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر اسلم ایٹس دا فروٹ، اسلم ایٹس دا فروٹ، اسلم فروٹ کھاتا ہے۔ پھر میں نے کہا اسلم باٹ اے چیئر، اسلم نے ایک کرسی خریدی۔ ابھی میں اسلم کے بارے میں باتیں کر رہا ہوں تو میں کہتا ہوں، اگر میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کروں، اسلم نے یہ کیا، اسلم نے یہ کیا، اسلم نے یہ کیا، تو برا لگتا ہے نا پیج میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے، ناؤن کو بار بار ریپیٹیشن کو ایوائڈ کرنے کے لیے اسلم کی جگہ میں لکھتا ہوں ہی۔ اسلم ایٹس دا فروٹ، ہی سلیپ ایٹ 9 o'clock، وہ 9 بجے سوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اسلم کی جگہ ہی لکھ لیا، تو یہ ہی کیا ہے؟ یہ پروناؤن ہے۔ تو اسلم کے ریپیٹیشن کو ایوائڈ کرنے کے لیے میں نے ہی کو لکھ لیا، تو یہ ہی کیا ہے؟ ابھی یہ پروناؤن ہے۔ ناؤن کو بار بار ریپیٹیشن ایوائڈ کرنے کے لیے میں نے ہی لکھ لیا، ٹھیک ہے۔ ابھی میں نے اور ایک سینٹنس لکھا، اسلم باٹ اے چیئر، اسلم نے ایک کرسی خریدی۔ تو ابھی میں چیئر کے بارے میں بات کر رہا ہوں، تو چیئر اس طرح ہے، چیئر اس طرح، اٹ از سو بیوٹیفل، بہت یہ خوبصورت ہے بہت۔ تو میں نے چیئر کی جگہ، چیئر کے بارے میں باتیں کر رہا ہوں مزید، تو اس کی جگہ میں نے اٹ لکھ لیا، تو یہ ہے پروناؤن۔ چیئر کی جگہ میں نے اٹ لکھ لیا۔ چیئر اٹ جو ہے زیادہ تر ہم نان لیونگ تھنگس کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا پروناؤن۔ ناؤن کی جگہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو پروناؤن کہتے ہیں۔ ابھی پروناؤن کے ٹائپس ہے، اس میں ٹائپس میں سے جو ایک ٹائپ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں، پرسنل پروناؤن۔ پرسنل پروناؤنس کیا ہوتے ہیں؟ ریفر ٹو اسپیسیفک پرسنز اور تھنگس، اس کی ڈیفینیشن لکھ لیجئے۔ جو ہم خاص چیزوں کے بارے میں ریفرنس دیتے ہیں یا خاص لوگوں کے بارے میں، لوگوں کے لیے جب استعمال کرتے ہیں یا تھنگس کے لیے جب استعمال کرتے ہیں، تو اس کو ہم پرسنل پروناؤنس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پرسنل پروناؤن وہ پروناؤن ہوتا ہے جو پرسنز یا خاص تھنگس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر I am living in پشاور، تو آئی جو ہے یہ پرسنل پروناؤن ہے، اور پرسنل پروناؤن میں سے یہ فرسٹ پرسن ہے اور سنگولر ہے، فرسٹ پرسن ہے اور سنگولر ہے۔ اس کو فرسٹ پرسن سنگولر کیوں بولتے ہیں؟ فرسٹ پرسن ہے، ٹھیک ہے، آئی سنگولر ہے۔ ابھی میں یو بھی، یہ بھی پرسنل پروناؤن ہے، لیکن یہ سیکنڈ پرسن ہے۔ مثال کے طور پر دو فرینڈ ہے، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، تو ایک جو ہے وہ جو بات کر رہا ہے وہ ہے فرسٹ پرسن، اور جو اس کو سن رہا ہے وہ ہے سیکنڈ پرسن، ٹھیک ہے، سیکنڈ پرسن وہ ہے، اور وہ تھرڈ پرسن کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور وہ ہے ہی کیا ہے ابھی؟ تھرڈ پرسن جو موجود نہیں ہے، یا جو تیسرے آدمی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو وہ ہے تھرڈ پرسن، ٹھیک ہے۔ تو پرسنل پروناؤن آئی، یو، ہی۔ آئی جو ہے یہ فرسٹ پرسن پروناؤن سنگولر، یو جو ہے سیکنڈ پرسن پروناؤن سنگولر بھی، یہ بھی ہے، وی جو ہے یہ فرسٹ پرسن پروناؤن پلورل، اور ایک اور اس میں اور ہوتا ہے دے، یہ تھرڈ پرسن پروناؤن ہے اور یہ پلورل ہے، یہ
پلورل ہے. ادھر توجہ دیجیے, ادھر توجہ دیجیے, اس طرح کیمرہ کیجیے. یہ تھرڈ پرسن پروناؤن پلورل ہے دے, ٹھیک ہے. ابھی اٹ جو ہے یہ بھی تھرڈ پرسن پروناؤن ہے, لیکن ہم زیادہ تر اس کو نان لیونگ تھنگس کی استعمال کرتے ہیں, بے جان چیزوں کے لیے ایٹ استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا پرسنل پروناؤن. پرسنل پروناؤن میں نے ڈسکس کیا آئی فرسٹ پرسن پروناؤن, یو سیکنڈ پرسن پروناؤن. آئی یو جو ہے یہ دونوں سنگولر ہے اور فرسٹ پرسن, یہ یو جو ہے سیکنڈ پرسن ہے, وی جو ہے فرسٹ پرسن پلورل, ایٹ جو ہے تھرڈ پرسن کے لیے تھرڈ چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن ہم یہ زیادہ تر ہم نان لیونگ تھنگس کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور ہی جو ہے یہ تھرڈ پرسن پروناؤن, ہی شی ایٹ, ہی اور شی, اور یہ ہم تھرڈ پرسن کے لیے استعمال کرتے ہیں. ابھی ہم آتے ہیں ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کی طرف. واٹ از ڈیمونسٹریٹو پروناؤن؟ پوائنٹ آؤٹ اسپیسیفک تھنگس. اس میں ہم خاص چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. خاص چیزوں کو ہم پوائنٹ آؤٹ کس طرح کرتے ہیں؟ دس ٹیبل, دس پین, دس, مطلب ہے کہ دیٹ پرسن, دیٹ بوائے, دیز. دس جو ہے, دس جو لفظ ہے یہ نزدیک کے لیے استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, نزدیک کے لیے اور سنگولر, ٹھیک ہے. اور دیٹ جو ہے یہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے. دیٹ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے اور سنگولر چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. دیز جو ہے, دیز یہ نزدیک جو چیزیں ہوتی ہے لیکن پلورل, وہ زیادہ ہوں, نزدیک چیزیں ہوں, قریب, مطلب قریب میں جو بھی چیزیں ہیں لیکن پلورل ہو, زیادہ ہوں, تو دیز استعمال ہوتا ہے. دوز جو استعمال ہوتا ہے یہ زیادہ چیزیں ہوں اور پلورل ہو, تو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو ہم ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں. ڈیمونسٹریٹو مین ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا, ٹھیک ہے, ایک خاص چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ڈیمونسٹریشن کہلاتا ہے. ڈیمونسٹریشن ہم بولتے ہیں ایک خاص چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا, خواہ ایک ہو یا سنگولر ہو یا پلورل ہو, ٹھیک ہے. تو یہ میں نے بتا دی. ابھی ہم آتے ہیں پوزیسو پروناؤن کی طرف. پوزیسو پروناؤن کیا ہے؟ یہ وہ پروناؤن ہے جس میں ہم جو اونرشپ ریپرزینٹ کرتا ہے, جو اونرشپ کو شو کرتا ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر دس پین از مائن, یہ پین میرا ہے, تو یہ مائن جو ہے یہ پوزیشن کو شو کرتا ہے, اونرشپ کو, مالکیت کو شو کرتا ہے, ٹھیک ہے, ملکیت کو. دس پین از یورس, اس طرح یورس یہ بھی پوزیشن کو شو کرتا ہے, مطلب یہ پوزیسو پروناؤن ہے. ہیز یہ بھی پوزیشن کو شو کرتا ہے, ٹھیک ہے. ہرز یہ عورتوں, یہ مطلب ہے یہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کسی عورت کی پوزیشن کو, ٹھیک ہے, کسی عورت کی مطلب ملکیت کو. اورز, ٹھیک ہے, یہ بھی پوزیشن کو شو کرتا ہے, اونرشپ کو. یورز, دیئرز, ٹھیک ہے, اس کو پوزیسو پروناؤن بولتے ہیں. ابھی ہم ریفلیکسو پروناؤن کی طرف آتے ہیں. واٹ آر ریفلیکسو پروناؤن؟ ریفلیکسو پروناؤن بیسیکلی وہ پروناؤن ہوتے ہیں ریفر بیک ٹو دا سبجیکٹ اینڈ ایمفیسائز اٹ. مثال کے طور پر میں بات کر رہا ہوں لیکن میں اس بات کو ایمفیسائز کرتا ہوں, اس کو زیادہ سٹریس دیتا ہوں. مثال کے طور پر یہ جو بچہ ہے اس کو میں ابھی پڑھا رہا ہوں, اس کا نام اویس ہے. اویس ہرٹ ہم سیلف وائل پلینگ کرکٹ. اویس نے اپنے آپ کو زخمی کیا کرکٹ کھیلتے ہوئے. اویس ہرٹ ہم سیلف, تو اس نے ہم سیلف نے سبجیکٹ کیا ہے, اویس ہے, اس کو کیا ایمفیسائز کیا, اس کی میننگ کو مزید سٹریس دے دی. تو یہ کیا ہو گیا, یہ ایک ریفلیکشن اس نے شو کی. ہم سیلف, ہر سیلف, یہ ایک ریفلیکشن شو کی.
جو کس چیز کے بارے میں؟ سبجیکٹ کے بارے میں. وائل پلینگ کرکٹ. ایک اور ایگزامپل کی طرف میں آپ کو دیتا ہوں. آسما لوکڈ ایٹ ہر سیلف ان دا میرر. ابھی آسما جو ہے یہ میرر میں اپنے آپ کو دیکھتی ہے. ہر سیلف لکڈ ایٹ ہر سیلف, اپنے آپ کو میرر میں دیکھتی ہے, شیشے میں دیکھتی ہے. تو اس نے ہر سیلف نے کیا کیا, اس نے آسما کو مزید ایمفیسائز کیا, اس کی میننگ میں سٹریس پیدا کر دی. سٹریس مین اس کی میننگ کو توجہ دی, ترجیح دے دی. تو آسما لکڈ ایٹ ہر ان دا میرر. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا ریفلیکسو پروناؤن. ابھی اور ایگزامپل لیتا ہوں. وی شوڈ ٹیک کیئر آف آور سیلوز ڈیورنگ اسٹریسفل ٹائمس. ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ جب اسٹریسفل کنڈیشن ہو تو ہم نے اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کا خیال رکھنا چاہیے. اور سیلوز, ہم سیلف, دیئر سیلوز, یہ سارے ریفلیکسو پروناؤن میں آتے ہیں. جو ناؤن یا جو سبجیکٹ خواہ پروناؤن ہو یا ناؤن ہو, جو سبجیکٹ کو کیا کرتا ہو؟ ایمفیسائز کرتا ہو, اس کی معنی میں سٹریس دیتا ہو, اس کو ریفلیکسو پروناؤن بولتے ہیں. ابھی ہم آتے ہیں انڈیفینٹ پروناؤنس کی طرف. انڈیفینٹ پروناؤنس کیا ہے؟ ریفرز ٹو نان اسپیسیفک تھنگس. انڈیفینٹ جو لفظ ہے یہ غیر واضح, جس کا پتہ نہیں ہے, معلوم نہیں ہے, میجرمنٹ نہیں ہے, کتنا ہے کتنا نہیں ہے, کوئی کسی چیز کا پتہ نہیں ہے. آپ کسی چیز کو ریفر کر رہے ہو لیکن آپ اس کی اماؤنٹ کو, اس کی مقدار کو شو نہیں کر رہے ہو. مثال کے طور پر ایوری ون, ہر کوئی. ہر کوئی تو ہر کوئی ہے, اس میں ہر ایک آ گیا. نو باڈی, کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے. ایوری تھنگ, ہر چیز. نتھنگ, کچھ بھی نہیں. سم, کچھ. پلیز برنگ می سم چاکلیٹس. اس کا میں نے اماؤنٹ نہیں بتایا, مقدار نہیں بتایا. سم, پلیز برنگ می سم چاکلیٹس. ٹھیک ہے. یہ سم جو ہے اس نے, یہ ایک انڈیفینٹ پروناؤن ہے. آل, آل میں تو تمام چیزیں آ گئے. ٹھیک ہے. نن, کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ انڈیفینٹ پروناؤنز ہے. انڈیفینٹ پروناؤنز وہ ہے جس کا کوئی ہم اس کا کوئی وہ نہیں ہے, اماؤنٹ معلوم نہ ہو, مقدار معلوم نہ ہو, اس کو ہم انڈیفینٹ پروناؤن بولتے ہیں. ابھی ہم آتے ہیں ریلیٹیو پروناؤنس کی طرف. What are relative pronouns? The book that is on the table is mine. یہ جو بک کتاب پر پڑی ہے یہ میری ہے. تو ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں نا کہ یہ that جو استعمال ہوا ہے, that, یہ that جو ہے, پلیز آواز دیجیے, اس کو آف نہ کیجیے, اس کو سٹارٹ کر دو. ہم ریلیٹیو پروناؤن کے بارے میں ایکسپلین کر رہے تھے نا. ٹھیک ہے. ابھی دا بک دیٹ از آن دا ٹیبل از مائن, یہ جو بک کتاب پر پڑی ہے, نو 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 نو, یہ جو کتاب میز پر پڑی ہے یہ میری ہے. ٹھیک ہے. اس دیٹ نے کیا کیا, یہ ریلیٹیو کلاز ہے. آن دا دیٹ از آن دا ٹیبل از مائن, یہ ریلیٹیو کلاز ہے. ٹھیک ہے. جو ریلیٹ کرتا ہے. دا بک جو ہے یہ مین کلاس, اس کو مین وہ بولتے ہیں نا, مین کلاس. ٹھیک ہے. تو اس نے موڈیفائی کیا بک کو, ایڈیشنل انفارمیشن دے دی کہ بک جو ہے, بک کے بارے میں ہمیں ایڈیشنل انفارمیشن دے دی. اباؤٹ وچ بک از بینگ ریفرڈ ٹو. کون سا بک, کون سا بک, بک جو میری ہے. تو اس نے کس چیز کو وہ دے دی, ایڈیشنل انفارمیشن کس چیز کے بارے میں دے دی, بک کے بارے میں نا. ہاں, بک کے بارے میں دے دی, وہ بک جو میری ہے. تو دیٹ یہ استعمال ہو گیا, اس کو ہم ریلیٹیو پروناؤن کہتے ہیں. ایک اور ایگزامپل میں دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ابھی مین کلاس اور ریلیٹیو کلاس میں آپ کو میں فرق بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ مین کلاس ہے, شی میٹ اے پرسن, یہ مین کلاس ہے. ہو اسپیک 5 لینگویج, جو 5 زبانیں بول سکتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مین کلاس ہے اور یہ ریلیٹیو کلاس ہے, جس کے درمیان میں ہو آ گیا. اور یہ ہو جو ہے یہ ریلیشن شو کرتا ہے مین کلاس کے ساتھ.
یہ ایڈیشن انفارمیشن دیتا ہے اباؤٹ اے پرسن، دا ٹائپ آف پرسن شی میٹ، وہ جو ملی ہوئی ہے جس شخص کے ساتھ، ٹھیک ہے. شی میٹ اے پرسن ہو اسپیک 5 لینگویجز، جو 5 زبانیں بولتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں اس نے انفارمیشن دے دی، ٹھیک ہے. پرسن، اس پرسن کے بارے میں، ٹھیک ہے. یہ ریلیٹیو کلاس جو ہے ہیلپ ٹو اسپیسیفائی ناؤن اور پروناؤن ان اے سینٹینس، ٹھیک ہے. یہ ناؤن اور پروناؤن کو اسپیسیفائی کرتا ہے، اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، اس کو اہمیت دیتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہو آ گیا. اس طرح اس میں اور بھی اگزامپل ہے، ہو، وچ، دیٹ، یہ سارے ریلیٹیو پروناؤن میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں وچ آتا ہے، دیٹ آتا ہے. یہ جو ہے یہ مین کلاس کو، مین ریلیٹیو کلاس کو مین کلاس کے ساتھ جوڑتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ریلیٹیو پروناؤن کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ پروناؤن ہے جو کیا کرتا ہے، جو مین کلاس کو جو نو اس کو ادھر سمجھیے اس طرح. ریلیٹیو پروناؤن وہ پروناؤن ہے جو کیا کرتا ہے، ریلیٹیو کلاس کو مین کلاس کے ساتھ جوڑتا ہے. یہ ریلیٹیو کلاس ہے اور یہ مین کلاس ہے، اس کے ساتھ جوڑتا ہے. اس کو ہم ریلیٹیو پروناؤن بولتے ہیں. جس طرح وہ گیا، اس طرح دیٹ بھی آتا ہے، وچ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اپنی اپنی یوز ہے. اتنے ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اس کے اوپر میں علیحدہ ایک ویڈیو انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا تفصیل کے ساتھ. انٹراگیٹو پروناؤنس کون سے پروناؤنس ہوتے ہیں؟ جو ہم کویسچنز میں پوچھتے ہیں. what are the things, what are you آپ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے. what are you, who are you، آپ کون ہے، ٹھیک ہے. what جو استعمال ہوتا ہے، who are you، whom، یہ گورا یہ جو ہے یہ سبجیکٹ، یہ کویسچنس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. ہم کویسچن میں پوچھتے ہیں whom، یہ آبجیکٹ، یہ کویسچن میں ہم پوچھتے ہیں whom، لیکن یہ کسی آبجیکٹ کو اسپیسیفائی کرتا ہے، آبجیکٹ کو، ٹھیک ہے. اور what اور who جو ہے یہ زیادہ تر سبجیکٹ کو، ٹھیک ہے. تو انٹراگیٹو پروناؤنس وہ پروناؤن ہوتے ہیں جو ہم کویسچنز میں پوچھتے ہیں. یوز ٹو آسک کویسچنس، جب ہم کویسچن پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے. وٹ، ہم وٹ بولتے ہیں نا، وٹ از دا موبائل، موبائل کیا چیز ہے، ٹھیک ہے. وٹ از پین، پین کیا ہے، ٹھیک ہے. ہو آر یو، ہو ور دیم، ہو ور دیم، ٹھیک ہے. ہو ور دیم. ہو از دس، ٹھیک ہے. ہو از دس، ٹھیک نا، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا انٹراگیٹو پروناؤن. انٹراگیٹو پروناؤن وہ پروناؤن ہوتے ہیں جو ہم کویسچنس پوچھتے ہیں، تو اس کو ہم انٹراگیٹو پروناؤن بولتے ہیں، ٹھیک ہے. آج ہم نے بات کر دی کس چیز کے بارے میں؟ ناؤن کو تو میں نے ویسے ہی ڈیفائن کر دیا ہے. پروناؤنز اور اس کے ٹائپس. پروناؤن میں نے ڈیفائن کر دیا کہ ناؤن کی جگہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو پروناؤن بولتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے ٹائپس ہے. پھر پرسنل پروناؤن جو کسی خاص چیزوں یا خاص اشخاص کے لیے استعمال ہوتا ہے، شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ہم بولتے ہیں پرسنل پروناؤنز ہیں. اس کی میں نے ٹائپس بتا دی، ٹھیک ہے. ابھی اس طرح کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ڈیمونسٹریٹو پروناؤن میں نے بتا دی، ٹھیک ہے. ڈیمونسٹریشن جو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے خاص چیزوں کو، ٹھیک ہے، اسپیسیفک تھنگس کو، دس، دیٹ، دیز، دوز، پلورل ہو یا سنگولر ہو. پوزیسو پروناؤن اونرشپ شو کرتا ہے، ملکیت شو کرتا ہے، مائن، آورز، یورز. ریفلیکسو پروناؤن کیا ہوتے ہیں؟ جو ریفلیکشن شو کرتا ہے. ریفلیکشن مطلب ہوتا ہے کہ اس میں وہ سبجیکٹ کو زیادہ زور دیتا ہے. جس طرح اویس ہارٹ ہیم سیلف وائل پلینگ کرکٹ، اپنے آپ کو زخمی کر دی نا، تو یہ ہیم سیلف جو ہے اس نے کیا کر دی، اس سبجیکٹ کو، اویس کو کیا ایمفیسائز کیا. ایمفیسائز کا مطلب ہے اس کے معنی کو زور دیا، ٹھیک ہے، اس پہ زور دے دیا. ابھی انڈیفینٹ پروناؤن کے بارے میں نے بات کی. انڈیفینٹ پروناؤن وہ پروناؤن ہوتے ہیں جس کا ہم کو اندازہ معلوم نہیں ہوتا نا.
ایوری ون, نو باڈی, ایوری تھنگ, نتھنگ, سم. ریلیٹو پروناؤن میں نے بات کی, ٹھیک ہے. ریلیٹو پروناؤن وہ پروناؤن ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں, جو ریلیٹو کلاس کو مین کلاس کے ساتھ جوڑتا ہے, ٹھیک ہے. تو جس طرح میں نے یہ ایکسپلین کر دیا ریلیٹو پروناؤن. انٹراگیٹو پروناؤنز وہ پروناؤنز ہوتے ہیں جس میں ہم کویسچنس پوچھتے ہیں, ہو, وٹ, ہوم, ٹھیک ہے, وچ, ٹھیک ہے. یہ کویسچنس میں آتے ہیں نا, ٹھیک ہے. کویسچن کی شروعات میں بگننگ میں ہوتے ہیں نا, آتے ہیں, اسٹارٹ ہوتے ہیں, ہو, اس طرح, ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا انٹراگیٹو پروناؤن. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.